والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آج کے درس میں، آج کے اس محاضرے میں اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان سرزد ہونے والی غلطیوں کا ذکر ہوگا۔ اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان سرزد ہونے والی غلطیوں میں سب سے بڑی اور سب سے اہم غلطی ہے صفوں کو درست اور مکمل نہ کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کرو، فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، صفوں کا درست ہونا یہ نماز کی درستگی ہے، صفوں کی درستگی میں ہی نماز کی درستگی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کر کے فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے ہو جس طرح فرشتے اللہ کے دربار میں سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، کیف تصف الملائکۃ عند ربها، فرشتے اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں کیسے سب باندھتے ہیں، کیسے سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے صفوں کی دو خوبیاں بیان کی۔ پہلی خوبی آپ نے یہ بیان کی، یتمون الصفوف الاول، وہ اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اور دوسری خوبی آپ نے یہ بتائی، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، خوب مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یتراصون گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، خوب مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ صفوں کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی تو اگلی صف میں جگہ رہتے ہوئے دوسری صف میں نماز پڑھنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتم الصف المقدم، پہلی صف کو پورا کرو، ثم الذی یلیہ، پھر اس صف کو جو پہلی صف کے قریب ہے۔ اگر کوئی خلا ہے، اگر کوئی نفس ہے تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ تو پہلی صف میں جگہ رہتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے صلاۃ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلاۃ دہرانے کا، نماز دہرانے کا حکم دیا، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں، اگر پہلی صف میں جگہ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی دوسری صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو انہوں نے اسی شکل پر محمول کیا ہے۔ جو آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا صف کے پیچھے، تو اہل علم کی رائے تھی کہ صف میں جگہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلاۃ دہرانے کا حکم دیا۔ لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز مطلقاً درست نہیں ہے، چاہے صف مکمل ہو بھی گئی ہو تب بھی صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز درست نہیں ہے۔
اگر پہلی صف مکمل ہو گئی ہو تو بعد میں آنے والا شخص کیا کرے؟ اکیلا ہے وہ، کیا کرے گا ایسا آدمی؟ اب اس بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ جا کر کے کھڑا ہو جائے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ پہلی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کر کے اپنے ساتھ ملا لے. بعض روایتوں میں گرچہ اس کا ذکر ہے، وہ روایتیں ضعیف ہیں جس میں اگلی صف سے آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ ملانے کا ذکر ہے، وہ روایت ضعیف ہے. گرچہ روایت ضعیف ہے، دوسرے موقف والے کہتے ہیں گرچہ روایت ضعیف ہے لیکن تب بھی اس کو ایسے ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دو مفسدے ہیں. اس لیے کہ اکیلے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور دوسرا مفسدہ یہ ہے کہ کھینچے گا تو پہلی صف میں خلا پیدا ہو جائے گا. کہا کہ نماز کم از کم اس بڑے مفسدے سے تو آدمی اپنے آپ کو بچا لیا. تو غرض صفوں کے معاملے میں جو سب سے پہلی غلطی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ کے رہتے ہوئے دوسری صف میں نماز پڑھنا. یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اکیلی عورت صف ہوتی ہے، اکیلی عورت صف ہوتی ہے. یہ جو بھی اختلاف ہے مرد کو لے کر کے ہے، لیکن صف کے پیچھے اکیلی عورت صلاۃ پڑھ سکتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اور ایک یتیم نے ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ ادا کی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور فرماتے ہیں کہ وہ امی، ہماری جو ماں ہے، میری جو ماں ہے ام سلیم، وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، وہ اکیلی عورت تھی. تو معلوم کیا ہوا کہ اکیلی عورت ایک صف ہوتی ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جنازے کی نماز میں امام کے ساتھ اگر ایک ہی فرد ہو تو کیا کرے گا؟ وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا کہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، امام کے دائیں جانب کھڑا نہیں ہوگا. عبداللہ ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ابو طلحہ کے لڑکے عمیر کا انتقال ہوا، جب عمیر وفات پا گیا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کی جنازے کی صلاۃ گھر پر ہی ادا کی. آپ آگے تھے، پیچھے ابو طلحہ کھڑے تھے، اور ابو طلحہ کے پیچھے ام سلیم. تو معلوم کیا ہوا کہ جنازے کی نماز میں اگر امام کے ساتھ ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ امام کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر کے جنازے کی صلاۃ ادا کرے گا. اور ایک مسئلہ بھی اس حدیث سے مستنبط ہوا کہ اگر بچہ وفات پا جائے، چھوٹا بچہ ہے وفات پا جائے، تو اس کی جنازے کی نماز گھر پر ہی ادا کر لی جا سکتی ہے. مسجد جنازہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے بچے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ ہی اس کی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. صفوں کے معاملے میں جو دوسری غلطی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صف سے دور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. عموماً یہ غلطی ان لوگوں سے سرزد ہوتی ہے جو کرسیوں پر، چیئر پر نماز پڑھتے ہیں. وہ صف میں آ کر کے شامل نہیں ہوتے ہیں، وہ دیوار کے کونے میں ہی نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. ان لوگوں کو چاہیے جو کرسی میں، جو چیئر پر نماز پڑھتے ہیں، وہ صف میں آ کر کے شامل ہو کر کے نماز پڑھیں. صرف آرام کی خاطر سب سے دور دیوار کے قریب کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کرنا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. صفوں کے معاملے میں اور ایک اہم غلطی جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے صفوں کو باہم ملا کر کے، صفوں کو باہم نہ ملانا، یا صفوں کے درمیان خلا چھوڑ دینا، صفوں کے درمیان خلا چھوڑ دینا، باہم مل کر کھڑا نہ ہونا. دیکھیے اس معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو خود اپنے پیر سے پیر ملا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ساتھی کے پیر سے ملا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف پیر سے پیر تو ملاتے ہیں لیکن کندھے سے کندھا نہیں ملاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نمازیوں کے پیر پہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو غرض شریعت کا حکم یہ ہے کہ باہم مل کر کے کھڑے ہو جائیں، اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ درمیان میں خلا نہ ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست رکھو، سیدھی کرو۔ فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب جب نماز پڑھا رہے ہوتے تو صحابہ اکرام سے جو غلطیاں سرزد ہوتی آپ اس کو نماز کی حالت میں دیکھ لیتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ ان کی اصلاح کرتے، آپ تنبیہ کرتے۔ فرمایا اقیموا صفوفکم، صفوں کو سیدھی رکھو، درست رکھو، میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد صحابہ اکرام کیسے سب باندھتے تھے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، ہمیں کا ہر شخص اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا لیتا تھا اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملا لیتا تھا۔ دیکھیے سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے 3 دفعہ فرمایا اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، صفوں کو سیدھے رکھو، صفوں کو درست رکھو، خوب مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ اقیموا صفوفکم واللہ لتقیمن صفوفکم، اللہ کی قسم تم اپنی صفوں کو درست رکھو گے، سیدھے رکھو گے، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پیدا کر دے گا۔ تو یہ جو تمہارا ظاہری اختلاف ہے یہ باطنی اختلاف کا سبب بنے گا، ایسے دور دور کھڑے نہ ہو جاؤ، خوب مل کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو سننے کے بعد صحابہ اکرام کیسے سب باندھتے تھے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، میں نے دیکھا کہ آدمی اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا لیتا تھا، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، اور اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنوں سے ملا لیتا تھا، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، اور اپنے ٹخنوں کو اپنے ساتھی کے ٹخنوں سے ملا لیتا تھا۔ یہ تھا صحابہ اکرام کے سب باندھنے کا انداز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے واضح فرامین کے باوجود معاشرے میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو باہم ایک دوسرے سے دور ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان سے لگ کر کے کھڑا ہو، کوئی لگنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً اپنے پیروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأری الشیطان، میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں، یدخل من خلل الصف، تمہارے صفوں میں جو خلا ہے، جو خالی جگہ ہے، اس میں سے شیطان کیا ہو رہا ہے؟ داخل ہو رہا ہے، کأنہا الحذب، گویا وہ بکری کا بچہ ہے۔ اگر صفوں کے درمیان جگہ خالی رہ جائے تو شیطان ان خالی جگہوں میں داخل ہو کر کے ہماری نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب صلاۃ ادا کریں تو خوب مل کر کے کھڑے ہوں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آدمی صلاۃ ادا کر رہا تھا، اس نے دوران صلاۃ، دوران نماز دیکھا کہ اگلی صف میں تو جگہ ہے، کیا کرے گا وہ؟ اگر صف کو پر کرنے کے لیے اگر نماز کی حالت میں اس کو چلنا بھی پڑے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملاتا ہے، جو صفوں کو کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو
صف بندی اس کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں، اس کی بڑی فضیلت بھی احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں جو صفوں کے درمیان خلا کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ من سد فرجۃ فی الصف، جو صف میں خالی جگہ پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو اتنے واضح فرامین کے باوجود ہم لوگ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کا، آپ کی ان سنتوں کا ہم لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کے ان فرامین کے آنے کے باوجود جو آپ کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہیں دنیا میں ایسے لوگ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا اللہ انہیں اپنے عذاب کی لپیٹ میں نہ لے لے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں نشین کر لیں، اگر امام کے ساتھ صرف ایک مقتدی ہو تب ایسی صورت میں وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا یا تھوڑا سا پیچھے ہو کر کے کھڑا ہوگا؟ ہاں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر امام کے ساتھ ایک فرد ہو تو وہ جو مقتدی ہے وہ تھوڑا سا امام کے پیچھے ہو کر کے کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلطی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے۔ باب یہ ہے یقوم ان یمین الامام بحذائہ، مقتدی امام کے دائیں جانب بالکل برابر کھڑا ہوگا، امام کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا وہ۔ اور دلیل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں بت عند خالتی میمونہ رضی اللہ عنہ، ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے ہاں رات بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی صلاۃ سے فارغ ہو کر کے گھر آئے، آپ نے 4 رکعت صلاۃ ادا کی، پھر آپ سو گئے، پھر بیدار ہوئے آپ رات میں تہجد پڑھنے کے لیے، صلاۃ کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے بائیں جانب آ کر کے کھڑا ہو گیا، تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا کہ بائیں جانب کھڑا ہوگا؟ دائیں جانب۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں مجھے کیا کیا؟ پیچھے سے لے کر کے آپ نے مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا نماز ہی کی حالت میں۔ تو کسی واجب کے لیے اگر نماز کی حالت میں چلنا بھی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ میں مسئلہ بتا دیا ہوں۔ آپ نے نماز ہی کی حالت میں ان کو پیچھے سے اپنے دائیں جانب کر لیا، اور اپنے برابر آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر لیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ برابر کھڑا ہوگا، تھوڑا سا پیچھے کھڑا نہیں ہوگا۔ نافع مولا ابن عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آ کر کے نماز میں شامل ہو گیا، میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو گیا، عبداللہ بن عمر نے مجھے پکڑ کر کے اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں لا یتأخر عن الامام، جو اکیلا مقتدی ہے وہ امام سے پیچھے ہٹ کر کے کھڑا نہیں ہوگا، وَلِأَنَّ التَّأَخُّرَ خِلَافَ السُّنَّةِ، اس لیے کہ امام سے اکیلے مقتدی کو پیچھے ہٹ کر کے کھڑا ہونا یہ خلاف سنت ہے۔ نمازیوں سے اذان اور اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان جو غلطی سرزد ہوتی ہے، ان میں سے ایک غلطی یہ ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہوئے بھی پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ کوشش کرتے تو پہلی صف میں نماز پڑھ سکتے تھے۔ مسجد میں ہوتے ہیں پھر بھی پہلی صف کی فضیلت کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں موجود اجر کا ثواب معلوم ہو جائے گا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں موجود اجر کو جان لیں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے قرہ اندازی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو پھر وہ قرہ اندازی کے لیے بھی راضی ہو جائیں گے۔
قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ لوگ پہلے صف کی فضیلت کو نہیں جانتے ہیں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی سب سے پہلی صف اگلی صف ہے، پہلی صف ہے، مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور بری صف آخری صف ہے۔ وخیر صفوف النساء، اور عورتوں کی آخری صف اور عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف ہے اور عورتوں کی بری صف پہلی صف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مردوں کے پیچھے صلاۃ ادا کرتی تھی اور درمیان میں آڑ بھی نہیں ہوتا تھا، اگر خواتین کے لیے صلاۃ کا الگ بندوبست ہے تب ان کے لیے بہترین صف کون سی ہوگی؟ پہلی ہی صف ہوگی، آخری صف نہیں ہوگی، چونکہ عہد نبوی میں عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، درمیان میں کوئی دیوار نہیں تھی، درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تاکہ مرد عورتوں سے دور سامنے نماز پڑھنے کا اہتمام اور التزام کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قوم یؤخرون، آپ نے کچھ ساتھیوں کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو، وہ ہمیشہ تاخیر سے آتے تھے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، التزام نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا لا یزال قوم یؤخرون، لوگ ہمیشہ تاخیر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ انہیں پیچھے کر دے گا، وہ ہر کار خیر میں پیچھے رہ جائیں گے، جنت میں بھی پیچھے سب سے آخر میں داخل ہوں گے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کے لیے 3 دفعہ آپ نے دعا کی اور دوسری صف کے لیے آپ نے 1 دفعہ دعا کی، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام اور التزام نہ کرنا۔ نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ صف کے دائیں جانب کھڑے ہونے کے بجائے ہمیشہ بائیں جانب کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلی صف میں اگر ممکن ہو دائیں امام کے دائیں جانب کھڑے ہو سکتے ہیں تو دائیں جانب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہماری کوشش ہوتی کہ ہم دائیں جانب کھڑے ہوں، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصف، اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے درود بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے درود بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ علی میامن الصف، جو صف کے دائیں جانب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے اقامت کے بعد سنت نماز پڑھنا ہے، نفل نماز پڑھنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اسلام میں فرض کا جو درجہ ہے وہ سنت سے اوپر کا درجہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے، اس نماز کے لیے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی نماز ہوگی نہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور ایک روایت نقل کی ہے، صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ولا رکعتي الفجر، اللہ کے رسول فجر کی 2 رکعتیں بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ولا رکعتي الفجر، اقامت کے بعد فجر کی 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ عبداللہ بن بجینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی پر سے گزر ہوا، نماز پڑھ رہا تھا، وقد اقیمت صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی،
فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ، وہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے جا کر کے اس سے کچھ بات کی. لا ندری ما ہوا، ہم نہیں جانتے کہ آپ نے اس سے کیا بات کی. فَلَمَّا انصَرَفْنَا، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے، أَحَطْنَا، ہم اس کو جا کر کے گھیر لیے. پوچھا اس سے ماذا قال لک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں تجھ سے کیا گفتگو کی، کیا بات کی؟ تو اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یوشک ان یصلی احدکم الصبح 4، ایسے لگتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھتے ہیں. تو اقامت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا فجر کی نماز 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ اللہ نے تو مجھ پر فجر کی نمازیں کتنی فرض کی ہیں؟ 2 رکعتیں فرض کی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اقامت کے بعد سنت نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے اسے کنکری سے مارا. اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اقامت کے بعد اگر وہ کسی شخص کو دیکھتے نماز پڑھ رہا ہوتا تو آپ اسے مارتے تھے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے دیکھا اقامت کے بعد ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو کنکری سے مارا اور پوچھا، کیا صبح کی نماز 4 رکعت ہے؟ فقہ حنفی میں اگر آدمی مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ سب سے دور کھڑے ہو کر کے یا مسجد کے کسی کونے میں فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھ کر کے امام کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو شامل ہو سکتا ہے، لیکن صف کے قریب ہو کر کے نہیں ہے. صف سے دور کسی مسجد کے ایک کونے میں چاہے تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے. حالانکہ یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واضح حدیث کے خلاف ہے. عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دخل رجل المسجد، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الغداۃ، آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. تو وہ آدمی فصلی رکعتین فی جانب المسجد، اس نے مسجد کے ایک کونے میں فجر کی 2 رکعتیں نماز ادا کی. تو حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فصلی رکعتین فی جانب المسجد، صف میں شامل ہو کر کے نہیں ہے، مسجد کے ایک کونے میں اس نے 2 رکعت نماز ادا کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسے بلایا، کہا کہ یا فلان بأی الصلاتین اعتددت، ان دونوں نمازوں میں سے تو نے فجر کی نماز کو کون سی نماز شمار کی ہے؟ کون سی نماز فجر کی نماز ہے تیری؟ جو تو نے اکیلی نماز پڑھی ہے وہ تیری فجر کی نماز ہے، یا جو تو نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے وہ فجر کی نماز ہے؟ آپ نے اس کو ڈانٹا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو تو کوئی نماز ہوگی نہیں ہے. اگر آدمی نماز شروع کر دیا ہے، اگر مؤذن اقامت کہہ دے تو کیا کرے گا؟ وہ نماز جلدی سے کمپلیٹ کرے گا یا نماز توڑ دے گا؟ ہاں، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی دوسری رکعت میں ہے، اگر وہ ہلکی سے جلدی سے 1 رکعت پڑھ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے تو وہ شامل ہو جائے. فقہ حنفی میں ایسا ہے کہ اگر آدمی کو دوسری رکعت چک جانے کا خوف ہے، دوسری رکعت پہلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسری رکعت کے چک جانے کا خوف ہے تو پھر نہیں پڑھے گا. نہیں، اگر اس کو یقین ہے کہ میں آرام سے 2 رکعت سنت پڑھ کے بھی جاؤں تو مجھے دوسری رکعت مل جائے گی، تب بھی وہ فجر کی 2 رکعت پڑھے گا. یقیناً فجر کی جو 2 رکعت ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہیں. لیکن اگر کبھی کبھار کوئی انسان فجر کی فرض صلاۃ سے قبل سنت نہ پڑھ سکیں تو اس طرح کے تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے ہمیں چھوٹ دی ہے. وہ چھوٹ کیا ہے؟ یا تو وہ فجر کی فرض نماز کے بعد سنت پڑھ لیں،
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فجر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا الصلاۃ الصبح مرتین، کیا صبح کی نماز 2 مرتبہ پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، بات یہ ہے فجر کی جو 2 رکعتیں سنت ہیں وہ مجھ سے رہ گئی تھی، اب میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کس بات کی دلیل ہے؟ رضامندی کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی غلط کام کیا جائے تو آپ خاموش ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ علماء نے حدیث کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں حدیث کی؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قولی، فعلی، تقریری۔ قولی، فعلی، تقریری۔ قولی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہو انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے۔ فعلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ اور حدیث کی ایک تیسری قسم ہے تقریری۔ کیا ہے؟ تقریر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر صحابہ اکرام کو نہ روکا ہو، ٹوکا ہو، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی سنت ہے۔ گویا آپ اس کام کے کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو سنت نمازیں جو رہ گئی ہیں وہ فجر کی فرض نمازوں کے بعد پڑھ لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسا آدمی سورج کے طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھ لیں، سورج کے طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یصلی رکعتی الفجر، جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھیں فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے بعد ان کو پڑھ لیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام عن رکعتي الفجر، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں نہیں پڑھ سکے، فقضاهما بعد ما طلعت الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ نے ان 2 رکعت نمازوں کی قضا کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب اقامت کہی جا چکی ہو تو اگر کوئی آدمی سنت نماز پڑھتا ہے تو اس کی سنت نماز ہوئے گی نہیں ہے، بلکہ سعودیہ کی فتویٰ جو کمیٹی ہے ان کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ اگر آدمی تکبیر تحریمہ کے لیے، گرچہ وہ دوسری رکعت میں ہے، ہلکی نماز پڑھ کر کے پہلی رکعت میں ہی امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، لیکن سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر آدمی تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کے لیے اگر وہ دوسری رکعت میں بھی ہے، دوسری رکعت کو توڑ کر کے بھی شامل ہو سکتا ہے تو اس کو شامل ہونا چاہیے۔ اس کو ایک شخص نے اس سے سوال کیا میں کیا کروں؟ کہا کہ نماز کو توڑ دو اور تکبیر تحریمہ میں شامل ہو جاؤ۔ تکبیر تحریمہ انشاءاللہ اس کی بھی ایک خاص فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں تو اسے 2 آزادیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک نفاق سے آزادی اور ایک جہنم کی آگ سے آزادی۔ کتبت لہو براءتان، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک براءۃ من النفاق، نفاق سے آزادی، اور دوسرا وبراءۃ من النار، جہنم کی آگ سے آزادی اس انسان کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک آدمی سنت نماز پڑھ رہا تھا، اقامت ہو گئی، اب نماز کو تو اسے ختم کرنا ہے، کیسے ختم کرے گا وہ؟ سلام پھیرے گا یا بنا سلام کے ختم کر دے گا؟ سلام پھیرے گا۔ سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ دیا ہے کہ سلام کی ضرورت نہیں ہے، سلام کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی نماز ہاتھ چھوڑ کے نماز ختم کر کے آ کر کے صف میں شامل ہو جائے، وہاں سلام پھیرنے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اقامت ہو گئی تو نماز نہیں ہے، وہ خود بخود باطل ہو گئی، ریجیکٹ ہو گئی، اگر پڑھیں گے تو بھی قبول نہیں ہوگی آپ کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے فرض نماز کے۔ تو غرض یہ رہی کچھ غلطیاں جو اذان اور اقامت اور
تکبیر تحریمہ کے درمیان عموماً لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری ہے، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ، پھر اگلے درس میں کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اور پھر اسی طرح سے زبان سے نیت کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ گرچہ یہ بھی تکبیر تحریمہ سے قبل ہے، نیت جو ہے زبان سے جو کی جاتی ہے یہ بھی کب ہے، تکبیر تحریمہ سے قبل کا معاملہ ہے، لیکن انشاءاللہ تھوڑا اس پر اگلے درس میں تفصیل سے میں روشنی ڈالوں گا۔ زبان سے نیت کا حکم، مرد اور عورت کی نماز میں کیا کوئی فرق ہے، اگر فرق ہے تو کن اعتبار سے فرق ہے، کن اعتبار سے فرق نہیں ہے، تو یہ سارے موضوعات ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر تفصیلی گفتگو آئے گی۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنی باتیں، اتنی گفتگو کافی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے اسی موضوع سے ریلیٹڈ تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ سجدے کی نماز کے بعد فجر نماز کھڑ گیا، سنت نہیں پڑھا تھا، امام سجدہ شامل ہو گیا، بعد نماز کے بعد پڑھ لینا بہتر کہ یا سورج کھلنے کے بعد پڑھنا بہتر؟ دو بھی آپ کے لیے کیا بہتر؟ پریفرنس یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھیں، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھیں، کیونکہ ایک تو اس بارے میں قولی حدیث بھی ہے اور عملی حدیث بھی ہے، قولی حدیث بھی ہے اور عملی حدیث بھی ہے۔ قولی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی فجر کی 2 رکعتیں چھوٹ جائیں فلیصلیہما بعدما تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں۔ اور ابو ہریرہ کی عملی حدیث بھی ہے کہ ایک دفعہ سونے کی وجہ سے فجر کی 2 رکعتیں ہم سے چھوٹ گئیں تو آپ نے سورج کے طلوع ہونے کے بعد ان کو آپ نے قضا کیا، لیکن اگر کوئی فرض نماز کے بعد بھی قضا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، افضل وہ ہے۔ پریفرنس کی جو آپ نے بات کہی ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ سنت گھر میں پڑھنا فجر کی بہتر ہے، مدینہ پڑھنا؟ گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے، انشاءاللہ اس پر بھی آگے گفتگو آئے گی۔ کسی وجہ سے وہاں بھی سلام پھیرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، کسی وجہ سے سلام آپ کو نماز ختم کرنا ہے تو بس ایسے ہی ختم کر دینا ہے، اس کے لیے سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، انگوٹھے چومنے کی کوئی دلیل کتاب اور سنت میں موجود نہیں ہے۔ قد قامت الصلاۃ کے بعد اٹھتے ہیں، ہاں دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد گھر سے نکلتا ہوا دیکھتے تو آپ اقامت کہہ دیتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز میں آنے سے قبل، کھڑے ہونے سے قبل صحابہ بھی سب باندھ دیتے تھے۔ تو اس معاملے میں شریعت نے کشادگی رکھی ہے کہ اگر اندیشہ ہے، امام ابھی گھر سے نہیں آیا ہے لیکن مسجد میں ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو نہ کھڑے ہو جاؤ، لا تقوموا حتى ترونی۔ تو آپ امام کو دیکھنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے سے منع کر دیا۔ ہاں امام موجود ہے تو بلال اقامت کہہ دیتے تھے اور صحابہ سب باندھ لیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اس کو سنت سمجھتا ہے، کس کو، حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کو سنت سمجھتا ہے تو پھر یہ غلط ہوگا، لیکن آدمی ایسے ہی کھڑے ہو رہا ہے، کوئی قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہو رہا ہے، کوئی حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو رہا ہے، اس میں کشادگی ہے، گنجائش ہے اس مسئلے میں، لیکن حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کو سنت سمجھتا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ اگر کوئی میرے سے کھڑ گیا تو نقطہ چینی کر کے بیٹھا گروپ دیکھتے ہیں، بریلیوں کے مساجد میں اگر دوسری صف کا ایک پہلا آدمی آ کے پہلی صف کا آدمی کو پیچھے لے کے گیا تو پہلی صف میں جگہ رہ جائے نا، تو وہ کیسا پورا کریں گے؟ تو اسی لیے جیسے میں بتایا شروع میں بھی، یہ جو مسئلہ ہے اس بارے میں اہل علم کے 2 قول ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا قول یہ ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کا رجحان اسی طرف بھی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ اگلی صف میں اگر جگہ نہ ہو تو آدمی اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے. اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو آدمی اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے. یہ بامر مجبوری ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو عورتوں کی جو روایتیں جس میں عورتیں اکیلے نماز پڑھتی تھیں ان روایتوں سے بھی استدلال کیا ہے. کہا کہ عورت بھی بامر مجبوری اکیلی نماز پڑھ سکتی ہے, مرد بھی بامر مجبوری صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے. ابھی انس بن مالک کی جو روایت میں نے پڑھی, ام سلیم وہ اکیلی نماز پڑھ رہی تھی. تو بامر مجبوری آدمی صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے. شیخ البانی کی یہی رائے ہے. چلیں پہلے قول سن لیں. شیخ البانی کا قول یہی ہے. ٹھیک ہے, پہلی صف کمپلیٹ ہو چکی ہو تو ایسا آدمی اکیلا نماز پڑھے گا, وہ کھینچے گا نہیں کسی سے. اس لیے کہ اگر کھینچتا ہے تو دو نقصان ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ پہلی صف میں خلا ہو گیا, اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ نے اس کو فضیلت سے محروم کر دیا. آپ نے اس کو پہلی صف کی فضیلت سے محروم کر دیا. دو نقصانات ہو گئے. اس لیے اکیلا ہی ایسا آدمی نماز پڑھ لے گا. یہ رائے کس کی ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے, اس کو اکثر جمہور اہل علم نے اسی کو اختیار کیا ہے. زبیر علی زئی نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے. تو ایسا آدمی مطلقاً یعنی چاہے صف میں جگہ ہو یا نہ جگہ ہو, آدمی صف کے پیچھے اکیلا نماز نہیں پڑھ سکتا. چاہے اگلی صف کمپلیٹ ہو چکی ہو تب بھی صف کے پیچھے اکیلا نماز نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی. صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی. اب یہاں زیادہ سے زیادہ انما الاعمال بالنیات, گرچہ اس کی نیت پہلے صف میں نماز پڑھنے کی تھی, بس اگر آدمی پیچھے ہٹ رہا ہے اس لیے تاکہ اس کی نماز ہو جائے, اس کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا, اس کی کوشش کے مطابق اسے ثواب ملے گا. وہ آدمی ثواب سے محروم نہیں ہے. وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم اپنے بھائی کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ. یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس سے بھی استدلال کیا. آپ نے یہ فرمان اسی لیے کہا تاکہ کبھی اس طرح کے یعنی حالات آ جائیں, آدمی کو تھوڑا آگے پیچھے ہونا پڑے تو ایک دم اکڑ کے کھڑے نہیں ہونا ہے. نرم پڑ جاؤ اپنے بھائی کے ہاتھوں. کبھی پیچھے آنا پڑ جائے تو ہٹ جاؤ, چونکہ اس آدمی کی نیت کیا ہے, تاکہ دوسرے آدمی کے ساتھ شامل ہو کر کے اس کو بھی ایک صف بنائی جائے, اس لیے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. تب وہ فضیلت سے محروم نہیں ہوگا. اور اس وجہ سے اگر پہلی صف میں اگر کچھ خلا بھی واقع ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسرا قول ہی زیادہ راجح لگتا ہے. دوسرا قول ہی زیادہ راجح لگتا ہے, لیکن پہلے پر بھی عمل کی گنجائش ہے. اگر آدمی کو امام کے ساتھ ایک سجدہ بھی مل گیا تو اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا. ایک سجدہ اور ایک بار سوال دہراؤ آپ. ابھی امام کے ساتھ میں آیا, دوسری صف میں اکیلا پڑھ رہا ہوں, چاروں رکعت میں نے پڑھے امام کے ساتھ. آپ اکیلے تھے کیا؟ میں بول رہا ہوں فار ایگزامپل میں اکیلا پڑھ رہا ہوں, اگر امام کے ساتھ سلام پھیروں گا یا بنا سلام کے 4 رکعت پڑھوں گا. امام کے کتنے رکعت ہو گئے تھے؟ ابھی اکیلے کی نماز نہیں ہوتی نا, اکیلا کھڑ کے 4 بھی نماز ملی ہے, پھر ان کو 4 پڑھنا کیا مشکل ہے. جو سلام پھیروں گا میں امام کے ساتھ اٹھ کے کھڑ کے 4 رکعت پڑھ لوں گا. دیکھیے, اگر آپ جمہور اہل علم کے قول کو راجح سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز درست نہیں ہے, آپ اس قول کو راجح سمجھتے ہوئے بھی سامنے سے کسی آدمی کو نہیں کھینچ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے. سمجھے نہیں, میں بعد میں نماز دہرا لوں گا, اس وجہ سے پوری نماز پڑھ لوں گا, یہ تو بے وقوفی ہو گئی نا. کیوں ایسا کریں گے آپ؟ 2 قول میں سے ایک قول کو اپنانا, یہ تو تیسرا قول ہو گیا آپ کا. نہ میں پڑھوں گا بھی, نماز دہراؤں گا بھی.
سلف میں اگر کسی مسئلے پر 2 قول ہیں تو 2 قولوں میں سے کسی ایک قول ہی کو اپنائیں گے. یہ تو آپ اپنا تیسرا قول بنا لیے نا. 2 قول میں سے ایک تو کھینچنے کا ہے. نہیں, اکیلے. یا تو شیخ البانی کی رائے ہے کہ امر مجبوری ہے, امر مجبوری میں اس کی نماز ہو گئی, امر مجبوری ہے. ہاں کون بھی آ جائے, بامر مجبوری ہے. شیخ البانی کا موقف یہ ہے کہ ایسا آدمی مجبور ہے, بامر مجبوری اکیلے آدمی کی نماز ہو جاتی ہے. وہ وابسہ والی جو حدیث ہے, آپ نے اس آدمی کو نماز دہرانے کا اس لیے حکم دیا کہ اگلی صف میں جگہ رہتے ہوئے بھی وہ اکیلا پڑھ رہا تھا. شیخ البانی کا موقف یہ ہے. اگر آپ شیخ البانی کے موقف کو اپناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بامر مجبوری آپ نے اکیلی نماز پڑھی ہے. نہیں, اگر آپ نہیں جمہور کے موقف کو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو کسی آدمی کو کھینچ لیں, آپ اپنے ساتھ لے لیں, ٹھیک ہے. نہیں ہے نا کوئی مسئلہ اور کوئی سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.